السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہد۔ آج میں آپ دوستوں سے جس موضوع پہ گفتگو کرنے لگا ہوں اس کا عنوان ہے معدہ کی گیس، جلن، تیزابیت اور السر۔ ہمارے معاشرے میں اکثر و بیشتر ناقص غذا کی وجہ سے ہمارے معدے خراب ہوتے ہیں۔ اکثر بیشتر لوگ بہت زیادہ ناقص غذا استعمال کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے معدے میں گیس بن جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جلن ہونے لگتی ہے اور تیزابیت جو کہ گلے تک بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس جلن اور تیزابیت کا حل بہت سی پیتھی میں بہت طریقہ کار ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہومیوپیتھی میں اس کا بہت اچھا حل موجود ہے۔ جیسے سینے میں ان کو جلن محسوس ہوتی ہے اور ترش سا پانی ان کے گلے کی طرف آتا ہے تو وہ جلن ان کی جان نکالتی ہے اور ان کو کڑوے سے ڈکار آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تیزابیت بد ہضمی کی ایک علامت ہے۔ اس میں مریض کے سینے کی ہڈی کے نچلے حصے میں جلن محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات کھٹا اور جلندار پانی معدہ سے حلق کی طرف آتا ہے جس سے جلن میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تیزابیت عام طور پر ناقص ہاضمہ کے باعث ہوتی ہے۔ تمباکو نوشی، شراب نوشی، چائے، کافی وغیرہ استعمال کرنے سے اور اس کے علاوہ ثقیل غذائیں، اس کی وجہ سے تیزابیت بنتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا بھی تیزابیت کے اہم مسئلے میں معاون ثابت ہے۔ حاملہ خواتین کو اکثر بیشتر تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے اور اس وجہ سے معدہ میں زخم یعنی کہ السر ہو جاتا ہے۔ تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جائے، مریض کو کھٹی قے آئے جس میں اس کے دانت بھی کھٹے ہو جائیں۔ زخم یا السر یہ اکثر بیشتر معدہ میں ہوتا ہے اور یہ تیزابیت کے بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ تمباکو نوشی کرتے ہیں، اس وجہ سے شراب یا چائے وغیرہ کے کثرت استعمال سے یا ایلوپیتھک ادویات کے زیادہ استعمال کی وجہ سے معدہ میں السر ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ اکثر و بیشتر غم کی کیفیت میں رہتے ہیں ان کو بھی معدے کے امراض ہو جاتے ہیں جس وجہ سے یہ معاملہ درپیش آتا ہے۔ کھانا کھایا ہو یا نہ کھایا ہو ان کے معدہ میں اکثر درد رہتا ہے، جو درد کبھی کھانا کھانے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے اور کبھی کھانا کھانے کی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس درد کی وجہ سے ان کو الٹیاں بھی آتی ہیں اور بعض دفعہ جب الٹی آتی ہے تو اس میں خون شامل ہوتا ہے جو کہ معدہ کے السر کے وجہ سے ہے۔ جہاں تک اس کے تشخیص کرنے کا ذکر ہے تو اس کے لیے ہمیں اینڈوسکوپی کروانی ہوتی ہے۔ اینڈوسکوپی کروانے کی وجہ سے اس کے معدہ میں موجود السر کی صحیح ڈائگنوشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد مریض کا پراپر حل موجود ہے۔ ان ساری علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے بہترین حل ہومیوپیتھک میں موجود ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے جن حضرات کو اس طرح کی علامات ہوں وہ اپنا ہومیوپیتھک علاج کروائیں، کیونکہ ہومیوپیتھک میں اس کا بہت بہترین علاج موجود ہے۔ تیزابیت کے حوالے سے اس میں ایسڈ سلف آتی ہے، کلکیریا کارب آتی ہے، آرجینٹم نائٹریکم آتی ہے، لائکوپوڈیم استعمال ہوتی ہے، نکس وومیکا استعمال ہوتی ہے اور سلفر بھی استعمال۔ اس کے بعد
اس میں چائنا، نائٹرم فاس، لائکوپوڈیم یہ ادویات استعمال ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ کالوسنتھ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد جن حضرات کے معدہ میں السر ہے اس میں آرسینک البم استعمال ہوتی ہے، کالی بائکروم استعمال ہوتی ہے، کاربو ویج استعمال ہوتی ہے، ایسڈ نائٹرک، فاسفورس اور آرجنٹم نائٹریکم استعمال ہوتی ہے، اور بعد میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ ایک ڈاکٹر کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے مریض کو کہے کہ تیز مرچ مسالوں والی اشیاء سے پرہیز کریں، تمباکو نوشی اور منشیات مکمل طور پر بند کر دیں، چائے اور کافی وغیرہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کو چاہیے کہ وہ ہلکی اور زود ہضم اغذیہ استعمال کریں، جس سے مریض اچھی طرح چبا چبا کے استعمال کرے تاکہ وہ اس معدے کے امراض سے شفا یاب ہو۔